بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والی عورت کا دردناک واقعہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکھڑاتی زبان سے اس عورت کا نام بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات کو منا لیں، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان پر ظلم ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کا ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کو ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑا ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں کی بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین بن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں، مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے مکہ شہر واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں سے کوئی بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کو دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 لوگوں کے ساتھ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچتے ہوں گے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں حضرت حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں کے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کو لشکر بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا لشکر یزید تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی نظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجودہ تمام جوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے بچے عورتوں کا پیاس کرنے کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا
اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جلنے والے تمام دیوں کو بجھا دینے کا حکم دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہوا اور ہر شہید جام شہادت خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں اور کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ حضرت عباس علمبردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزید فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہوتے گئے۔ ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین نے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی طرح علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہ ثابت کرتے رہے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی تو اسی بیچ میں اچانک نماز عصر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے وقت مشکل میں اسی زخمی حالت میں عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جب چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر جل جوشی نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت امام زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے اور یزید ڈوب گیا۔
شام کے اندھیروں میں حسین چمک اٹھے دنیا کی روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ سے پانی مانگتے، اللہ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی اور سکون سے زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ناکردہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رہنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔